نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ ذوالجلال انسان کو غفلت سے نکل کر کے آخرت کی فکر کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ پہلے فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ پڑیں گے، دریا ابل پڑیں گے اور قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، تب علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت یعنی نفخ صور کے بعد کے حالات کو، نقشے کو کھینچا ہے۔ فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، کئی بار یہ بات ہمارے سامنے آ چکی، ستارے گر پڑیں گے، یہ بات بھی مختلف انداز میں ہمارے سامنے آ چکی۔ آسمان اور چاند اور ستاروں کے ذکر کے بعد فرمایا کہ دریا بہہ پڑیں گے، پیچھے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا ابل پڑیں گے، اب کہا دریا بہہ پڑیں گے۔ اس کے بعد چوتھی بات فرمائی کہ قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ علمت نفسم سے پہلے قبروں کے اکھیڑنے کا ذکر ہوا۔ سورہ زلزال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال باہر پھینکے گی۔ یہاں کہا گیا قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، یعنی حکم الہی سے زمین پھٹے گی، قبریں اکھڑ جائیں گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ کوئی تضاد نہیں ہے، حکم اللہ کا ہوگا اور زمین باہر اپنے وزن کو، اپنے بوجھ کو نکالے گی۔ ان ساری باتوں کے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان اپنا عمل دیکھ لے گا، جو اس نے آگے بھیجا، ما قدمت و اخرت، جو پیچھے۔ اس کے 2 معنی ہیں، پیچھے والی آیات تو بالکل کلیئر ہے، اس لفظ کے 2 معنی ہیں، ما قدمت و اخرت۔ ایک وہ اعمال جو انسان نے کر لیے اور وہ آگے چلے گئے۔ نمبر 2 وہ اعمال جو انسان نے کرنے تھے پر کر نہ سکا، اس کو کہتے ہیں ترک عمل۔ ایک یہ عمل کیا آگے چلا گیا، دوسرا اس کے ساتھ ما قدمت یہ ہو گیا۔ اور مآخرت کا معنی کیا ہے؟ مآخرت کا معنی یہ کہ وہ عمل جو اس کو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ نماز ذمہ میں فرض تھی، چھوٹ گئی، قضا بھی نہیں کی، اب جو پڑھ لی وہ آگے چلی گئی، جو نہیں پڑھی وہ پیچھے رہ گئی۔ اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ یہ اس کے سامنے نمایاں ہو جائے گی چیز کہ یہ کیا ہے آپ نے اور یہ چھوڑا ہے، یہ زکوٰۃ ادا کر دی، یہ زکوٰۃ آپ نے چھوڑ دی، یہ حقوق ادا کیے وہ دیکھ لو گے، اور جو حقوق ادا نہیں کیے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو ایک ہے عمل اور ایک ہے ترک عمل۔ ما قدمت عمل اور ما اخرت کیا ہے؟ ترک عمل۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم ما قدمت، انسان نے جو عمل کیا، ما اخرت، اور اس عمل کا اثر رہ گیا۔ عمل کیا اور اس کا اثر چھوڑ دیا۔ پہلے میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ پہلے میں عمل کیا ایک حصہ عمل نہیں کیا، تو جو کیا وہ نظر آ جائے گا، جو نہیں کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دوسری صورت میں، دوسرے مفہوم میں معنی یہ ما قدمت، وہ کام جو کر لیا وہ ہے ما قدمت، اور جو اس کا اثر پیدا ہوا وہ ہے ما اخرت۔ مثلا مسجد بنا لی، ثواب مل گیا، یہ مسجد بن گئی، عمل ہے، یہ عمل آگے چلا گیا، لیکن جب تک یہ مسجد چلتی رہے گی، جب تک مسجد قائم رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ما اخرت، اس کا اثر مرتب ہوتا رہے گا، اس کا اثر اس مرحوم کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے علمت نفس ما قدمت و اخرت۔ آگے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، یعنی تجھے رب کے کرم سے، رب کی بزرگی کا احترام بجا لانے سے، رب کے سامنے زمین نیاز جھکانے سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا دولت، کیا شہرت، کیا عزت، کیا وقار، برادری، عصبیت، نسب، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ جس چیز کو بھی تصور کرو گے اس چیز کی ابتدا اور انتہا اللہ کے دسترس میں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ نسب کی، حسب کی، دولت کی، مال کی، سلطنت کی، عہدے کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کی ذات سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ یعنی اس کی عبادت کو چھوڑ کر کے تم کسی غیر کی پوجا کرنے لگ گئے۔
اور یاد رکھیے کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. شریف لوگ ہمیشہ اپنے محسن کے احسان کو یاد کرتے ہیں. اچھی صفات کے حامل لوگ وہ اپنے محسن کے احسان کو بھولتے نہیں ہیں. اور ساری مخلوق پر کامل احسان صرف اللہ کا ہے. کامل احسان صرف کس کا ہے؟ کیونکہ انسان کا رب پر حق ہی کوئی نہیں ہے. انسان کا رب پر حق کوئی نہیں. ہاں رب کے بندوں پر حقوق ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس نے اپنی عبادت اور پرستش کے لیے پیدا کیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس نے تجھے بنایا ہے، یعنی تیرا رب، تیرا کریم رب تو وہ ہے جس نے تجھے بنایا ہے. فسواک، پھر تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا ہے. فعدلک، پھر اعتدال کے ساتھ رکھا ہے. اور ایسا کمال اعتدال ہے، ایسا کمال اعتدال، ذرہ برابر پرزہ دائیں بائیں ہو جائے، اس کے اندر سوزش پیدا ہو جائے، اس کے اندر نقص پیدا ہو جائے، اس کے اندر اضافہ پیدا ہو جائے، فوری طور پہ پورا جسم تل ملا اٹھتا ہے. ایسی عجیب مشین ہے. اور ایسی مشین ہے اللہ اکبر، کہ اس کے ایک ایک پارٹ کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک قبض ہو جائے انسان کو تو انسان کا جینا دشوار ہو جائے، اور اگر انسان کو لوز موشن لگ جائیں تو تب بھی جینا دشوار ہو جائے. سانس اکھڑ جائے تو بھی جینا محال، اور سانس رک جائے تو بھی جینا محال. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین، مگر تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کے منکر ہے. اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ محبوب یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے دین کو نہیں مانتے، توحید کے اقراری نہیں ہے، تو صرف وجہ صرف یہ ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہیں، جزا سزا کے قائل نہیں ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. حالانکہ تم پر نگبان مقرر ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ کرامن کاتبین، بڑی قدر و منزلت والے ہیں، عالی قدر ہیں. کاتبین، اور لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے مقرر کر رکھے ہیں. کرامن کاتبین ان کو کہا جاتا ہے، عالی قدر لکھنے والے. ایسے عالی قدر لکھنے والے کہ جن سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی، بچتی نہیں ہے. اس کا اعتراف انسان قیامت کے دن رب کے دربار میں کرے گا. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس نے لکھ دیا. اور یہ تو فرشتے ہیں نا لکھنے والے. اللہ کا نظام دیکھیے. یہ کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ اس وقت مجھے پکچرائز کر رہا ہے. آپ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے، اس کی نظر سے غائب ہے، اوجل ہے، یا کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ میں سے کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون مسکرا رہا ہے، کون متوجہ ہے، کون متوجہ نہیں، یہ کچھ نہیں دیکھ رہا. اس کو کچھ بھی پتہ نہیں. لیکن یہ دائیں اور بائیں کے جو فرشتے ہیں نا، انسان کی زبان سے اوہ بھی نکلتی ہے تو یہ لکھتے ہیں. انسان کا وجود ذرا حرکت بھی کرتا ہے تو یہ لکھتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو بولے نہ، کیونکہ جب انسان بولے گا نہیں تو فرشتے وہاں نہیں جائیں گے. جیسے ہی انسان بولتا ہے تو فرشتے مجبور ہو جاتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے. ان کی ڈیوٹی ہے. یہی حقوق زوجیت ادا کرتے وقت کا بھی عمل ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، وجہ یہ کہ فرشتے وہاں نہ آئیں. اب یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا پیغام ہے. لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. یہ تو فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے لکھ رہے ہیں. انسان کے اپنے اعضاء کے اندر رب ذوالجلال نے ایسی صلاحیت رکھی ہے، انسان کا ہر عضو جہاں وہ عامل ہے وہاں مشین بھی ہے. یہ ہاتھ جو حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ عمل کر رہا ہے. اس سے کوئی چیز اٹھائیں گے، توڑیں گے، پھاڑیں گے، لیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے. لیکن یہی ہاتھ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن زبان بند، ہاتھ بولیں گے. اب اس ہاتھ کے اندر اللہ نے وہ قوت اور طاقت رکھی ہے کہ یہ عمل بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ پورا کا پورا منظر پکچرائز بھی کر رہا ہے. اس کا کیمرہ نظر نہیں آ رہا، اس کا کیمرہ تو محسوس ہوتا ہے کہ آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن اس کا دیکھنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ دیکھ رہا ہے. تو صرف اللہ نے فرشتے نہیں رکھے، انسان کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے، گواہی کے لیے اللہ نے 8 چیزیں رکھی ہیں.
یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار جنتوں میں ہوں گے، نعیم میں یعنی نعمتوں میں، جنتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم، اور بد کردار لوگ دوزخ میں ہوں گے. یصلونھا یوم الدین، یعنی کہ انہیں ڈالا جائے گا یوم الدین، جزا کے دن میں، جزا کے دن میں وہ داخل ہوں گے. معنی یہ ہے کہ وہ اس روز لے جائے جائیں گے اور لے جا کر کے محاسبہ ان کا ہوگا اور پھر ان کو جزا دی جائے گی. وما هم عنہا بغائبین، اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے. یعنی کوئی بھی انسان اللہ رب العزت کی ذات سے چھپ نہیں سکتا. اس کا اشارہ وہ فاجرین کی طرف ہے کہ جو فاجر لوگ ہیں وہ اللہ کی ذات سے، اللہ کے احتساب سے، اللہ کی عدالت سے بچ نہیں سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے. یہ کسی بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. بھائی سنو، بھائی غور سے سنو، آپ دیکھیں، آپ توجہ میں، یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. اللہ رب العزت قرآن کے قاری کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو بھی قرآن کو پڑھے وہ پوری توجہ سے اس بات کو سنے. کون سی بات کو؟ جو آگے آ رہی ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. اس جملے کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ذرا پس منظر سمجھیے. مشرکین مکہ میں یا اس زمانے کے کفار میں ایک عام طور پہ ایک تصور تھا، تخیل تھا. اور وہ تصور اور تخیل کیا ہے؟ کہ یہ سفارشی ہے، وہ میرا قریبی ہے، وہ میری جان چھڑا دے گا، اس نے میرے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، یہ میرا حمایتی ہے. اس قسم کے تصورات، تخیلات ان کے موجود تھے اپنی دنیاوی زندگی میں. اور صرف یہ ان کے نہیں تھے، آج بھی انسان اسی تخیل پہ، اسی تصور پہ زندگی گزار رہا ہے. میرے ایم این اے کے ساتھ، ایم پی اے کے ساتھ، ایس پی کے ساتھ، ایس ایچ او کے ساتھ، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، مراسم ہے، میرے فلاں چودھری وڈیرے کے ساتھ تعلق اور مراسم ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو میرے لیے یہ سفارشی بنیں گے، حمایتی بنیں گے، وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ جو تصور ہے نا بھائی، اس تصور کی اللہ رب العزت قیامت کے حوالے سے نبی فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں تو ایک دوسرے کے شفعاء بن سکتے ہو، ایک دوسرے کے سفارشی بن سکتے ہو، ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ اختیار رکھتے ہو، وکالت کا، سفارش کا، حمایت کا، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا سفارشی نہیں بن سکے گا. تو یہاں دو نظریے دیے گئے. ایک، مشرکین مکہ فرشتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے رب کے دربار میں رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، باوجود اس کے کہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین مخلوق ہے، لیکن اللہ کے سامنے مجال نہیں ہے کہ وہ پر مار سکے. ایک تو اس بات کی نفی کی گئی. دوسرا، اس بات کی نفی کی گئی کہ مشرکین سمجھتے تھے کہ ہم سردار ہیں، تو سردار ہر جگہ سردار ہوتا ہے، لیڈر ہر جگہ لیڈر ہوتا ہے. تو ان کا اس اعتبار سے بھی نظریہ اس کو رد کیا گیا کہ تم یہاں سوچ سکتے ہو، اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں چلتی. والامر یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا، نہ فرشتے نہ انسان خود اپنا. والامر یومئذ للہ، اور حکم اس روز صرف اللہ ہی کا ہوگا. یعنی تمام تر اختیارات فیصلے کے یا سفارش کرنے کے وہ اللہ کے پاس ہوں گے. اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش بھی نہیں ہو سکتی اور اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی اور فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا. سورۃ المطففین، اس سورہ مبارکہ میں 36 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ کا نام المطففین ہے. المطففین، مطففین کا معنی ہوتا ہے کہ کمی کرنے والے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے. تطفیف کا اصل معنی تو یہی ہے، لیکن یاد رکھیے تطفیف کا تعلق صرف اور صرف اموال کی کمی زیادتی کے ساتھ نہیں ہے. بڑے اہم ترین بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ اصل میں ترجمان ہے، ترجمانی کر رہے ہیں. تطفیف کا اصل معنی تو یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے. لیکن یاد رکھیے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے کہ یہ ایک عنوان ہے، ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے. اس کے تحت زندگی کے وہ تمام کے تمام معاہدات، تمام ذمہ داریاں جو انسانوں کے مابین ہیں یا انسان اور رب کے درمیان میں ہیں، ان سب کا حکم یہی ہے. ان سب کا حکم کیا مطلب؟ بندے نے رب کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کی بندگی کا، اگر بندگی نہیں کر رہا تو اس کے حق میں کمی کر رہا ہے نا، یہ بھی تطفیف ہے. یا اس کے احکامات ماننے کی بات کی ہے، اب اس کا حکم بھی مان رہا ہے اور اس کے غیر کا حکم بھی مان رہا ہے، یہ بھی تطفیف ہے. یہ زیادتی کر رہا ہے، پہلے کمی کر رہا تھا اب زیادتی کر رہا ہے. اسی طریقے سے مالک اور مزدور کا معاہدہ، مالک کے حق میں مزدور وقت کے اندر گڑبڑ کرے تو یہ تطفیف ہے، مزدور کے حق میں مالک گڑبڑ کرے لین دین میں تو یہ تطفیف ہے. میں نے 2 مثالیں دے دی، اللہ اور بندے کی. بالکل اسی طرح یہ سمجھیے کہ دیگر ذمہ داریاں، دیگر معاہدات، لین دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے جتنے معاملات ہیں، معاشرت کے حوالے سے جتنے معاملات ہیں، ہاں جی، برتاؤ کے حوالے، یہ سارے کے سارے معاملات اسی پیمانے پر پرکھے جائیں گے، اسی عنوان پر رکھے جائیں گے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا حق لینے میں بڑے تیز ہوتے ہیں اور دوسرے کا حق دینے میں بہت سست. کسی کا قرض ادا کرنا ہے، جیب میں پیسے ہوں گے، تجوریوں میں پیسے ہوں گے،
سارے وسائل ہوں گے لیکن لٹکائے رکھیں گے. یہ تطفیف ہے. کسی کو اس کا حق دینے میں تاخیر کرنا یہ بھی تطفیف ہے. خود اگر ایک چیز لیں تو اس کے بھاؤ میں کمی کرنے کی بھرپور کوشش کرنا, اور دوسرے کو چیز فروخت کریں تو وہ بیچارہ اگر کہہ دے کہ جناب تھوڑی سی رعایت کریں تو آگے سے غضبناک ہو جانا, یہ بھی تو غلط ہے نا. لینے کے وٹے اور دینے کے وٹے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہی بات قوم شعیب میں پائی جاتی تھی. قوم شعیب میں جہاں پر عقیدے کے اعتبار سے برائی تھی وہاں پر معاشرتی ایک بہت بڑی برائی تھی, اور وہ یہی تھی. ویسے تو وہ راستوں میں بھی بیٹھتے تھے, ویسے تو وہ عورتوں کو بھی چھیڑتے تھے, ویسے تو وہ غیبتیں اور چغلخوریاں بھی کرتے تھے, اور بھی جرائم تھے, لیکن عقیدہ توحید پہ جو ان کا معاملہ تھا اس کے اندر گڑبڑ اور خرابی کے بعد جو سب سے بڑی خرابی معاشرتی تھی وہ یہ تھی, لین دین میں کمی بیشی کرتے تھے. تاجر پیشہ لوگ تھے اور عمومی طور پہ پوری قومی تجارت کرتی تھی. تو یہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے نزول کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی ہے, چونکہ مشرکین مکہ اہل قریش بھی عام طور پہ تجارت کرتے تھے, تاجر لوگ تھے, اور ان کی تجارت میں بھی یہی سلوک تھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ لینے دینے کے معاملات میں کمی بیشی کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قوم شعیب کا ذکر کیا, اور اس مقام پر قوم شعیب کا نام نہیں لیا, اصول بیان کیا کہ جو آدمی بھی لین دین میں کمی بیشی کرے گا وہ اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ نہیں سکتا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا, یعنی لینے کے وقت پورا مال لیں, اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب ان کو ناپ کر دیں یا تول کر دیں تو کم کر دیں. دیکھیے یہاں دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں, کیل اور وزن. وزن یہ آپ جانتے ہیں کہ کسی ترازو پر, کسی کنڈے پر تولا جاتا ہے. جس چیز کو تولا جائے وہ وزنی کہلاتی ہے, اور جس چیز کو ماپا جائے, ناپا جائے, پیمائش کی جائے سینٹی میٹر کے ذریعے سے, یا کسی خاص برتن کے ذریعے سے ماپ لیا جائے, یا اس کو ناپا جائے کسی فٹ وغیرہ کے حساب سے, یہ تمام چیزیں کیل کے اندر آتی ہیں. ماضی میں صاع کا لفظ بولا جاتا تھا, نصف صاع کا لفظ بولا جاتا تھا, صاعین کا لفظ وہ بھی ایک پیمانہ ہوتا تھا. اصل میں انسان ہر دور میں کسی نہ کسی پیمانے پر متفق ہو جاتے ہیں. کیوں اتفاق کرتے ہیں؟ اتفاق اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پیمانہ ہے, اس پیمانے پر اگر ہم ماپنے کے اعتبار سے برابری کا سلسلہ کریں گے تو نہ تو کسی کا حق تلف ہوگا اور نہ ہی کسی پر کوئی ظلم ہوگا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو کیل اور وزن ہے, ناپنا اور تولنا ہے, یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر ان کی رعایت کی جائے تو معاشرے کے اندر اصلاح قائم رہتی ہے, اور اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی رعایت نہ کی جائے تو یاد رکھیے پھر معاشرے کے اندر فساد شروع ہو جاتا ہے. پھر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ فساد. فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے ایک بڑے دن میں؟ وہ دن کون سا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کیا ان کو اس دن کا خوف اور ڈر نہیں؟ یہ تنبیہی کلمات ہیں, اور پھر اس دن کے اعتبار سے انجام کار بیان کیا جا رہا ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, سن لو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں. دیکھیے اس سے پہلی والی بات کہ یہ جو ناپ تول میں کمی بیشی ہے اس کو ذرا سمجھیے. اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز لیتے وقت ناپ تول پورا کرتا ہے اور چیز بیچتے وقت ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو یہ آدمی اگر غور کیا جائے تو ایک عیب اس میں پایا جاتا ہے, اور وہ عیب کیا ہے؟ ظلم کرنا. ظلم ایک ظلم ہے کہ اپنی طرف سے یہ کم دے رہا ہے. لیکن بعض لوگ تو اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ چیز لیتے وقت اگلے پر پریشر ڈالتے, نہیں تھوڑا اور ڈالو, ابھی وزن پورا نہیں ہوا. یا بعض اوقات کانٹا یا وہ جو پیمانہ ہوتا ہے اس کا اپنا ہوتا ہے, تو اس اپنے پیمانے اور کانٹے میں اس نے گڑبڑ کر رکھی ہوتی ہے تو چیز زیادہ آتی ہے کم وزن میں. یعنی کہ پیمانے کا جتنا وزن ہونا چاہیے اس سے چیز زیادہ لے کر کے عام پیمائش کے مطابق اس کو پیسے دیتا ہے. 1 کلو مثال کے طور پر, کلو نام کی چیز ہے کہ یار یہ چیز میں کلو آپ سے لے رہا ہوں, لیکن اس میں وہ چیز کلو سے زیادہ ڈلواتا ہے کہ جناب دیکھو ابھی تک وزن پورا نہیں ہوا. یہ ہے چیز زیادہ لینا, اور جب بات آئے کلو چیز دینے کی اس میں کمی کر کے جناب چیز پوری ہو گئی ہے. یہ دوہرا عیب ہے, یہ دوہرا ظلم ہے. لینے میں بھی ظلم اور تولنے اور ادا کرنے میں بھی, ادائیگی میں بھی ظلم اور وصولی میں بھی ظلم, یہ دوہرا ظلم. یہاں فرمایا کہ فجار لوگ جو ہیں, فاجر لوگ, ان کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے. سجین کیا ہے اس کے بارے میں 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں. ایک قول یہ ہے کہ سجین سے مراد وہ دفتر جس میں اعمال لکھے گئے ہیں,
کرامن کاتبین نے جو اعمال لکھے وہ ہے سجین، اور یہ سجین اس دفتر کا نام ہے جس دفتر میں فاجر لوگوں کے اعمال لکھے گئے ہیں، ورنہ جو لوگ نیک ہیں ان کے دفتر اعمال کو علیین کہا جاتا ہے۔ آگے آ رہا ہے، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی سجین کا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سجین سے مراد برے لوگوں کی روحیں جس مقام پر رکھی جاتی ہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکال کر کے وہ ایک پرندے کی شکل میں لے جائی جاتی ہے، یا جہنم میں یا جنت میں، یعنی یا ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں پر اپنا نیک لوگوں کی روح رکھی جاتی ہے، ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر برے لوگوں کی روح رکھی جاتی ہے۔ اب یہاں سمجھ لیجیے، برے لوگوں کی روح جہاں رکھی جاتی ہے اس کو سجین کہتے ہیں، اچھے لوگوں کی روحیں جہاں رکھی جاتی ہیں اس کو علیین کہتے ہیں۔ یا تو دفتر اعمال مراد ہے یا پھر وہ مقام مراد ہے جہاں پر روحیں رکھی جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ روحیں وہاں چلی گئیں تو قبر میں بندہ فارغ ہو گیا، نہیں، قبر میں بھی روح کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے جہاں وہ سزا اور جزا کو محسوس کرتا ہے۔ چلیے جی، وما ادراک ما سجین، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے، یعنی اس دفتر کو، اس دن کو، اس عمل کے تلنے یا عمل کے حساب کا انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، مکذبین وہ لوگ ہیں جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم، قیامت کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ فرمایا اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل جانے والا ہے اور گناہگار ہے۔ دیکھیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، معتد اور اثیم۔ معتد کہتے ہیں اس آدمی کو جو دوسروں کا حق چھینتا ہو، دوسروں کا حق چھینتا ہو، یہ معتد ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اثیم اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں غفلت ادا کرتا ہو۔ ایک ہے کسی کا حق چھیننا، ایک ہے کسی کو پورا حق نہ دینا۔ اثیم وہ جو پورا حق نہیں دے رہا، معتد وہ جو لوگوں کا حق چھین رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں طرح کے لوگ قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، کیونکہ ان کا مطمع نظر دنیا ہے اور دنیا ہی کی بنیاد پر آخرت کو جھٹلا رہے ہیں۔ کلا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، ایسے آدمی کے اوپر جب اس کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے انسان گناہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لکھا جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو دوسرا نقطہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، یہاں تک کہ اس کے دل کو حتی نقطۃ السوداء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی حالت یہ بن جاتی ہے اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے پھر نافرمانی کرتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کے دل کے اندر سے اطاعت کی توفیق کو چھین لیتے ہیں، اطاعت کی توفیق کو۔ اور یہ کسی بھی انسان کے ساتھ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہے، سب سے بڑی پکڑ انسان کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہے کہ اس سے اللہ نیکی کی توفیق چھین لے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں یا کر رہے ہیں اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ فرمایا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا، یعنی وجہ یہ کہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار سے پردے میں ہوں گے۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے جی، دیکھیے سمجھیے اس بات کو۔ ہر انسان فطرتاً اپنے رب سے محبت کرتا ہے، ہر انسان، حتیٰ کہ نمرود فرعون بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کبھی انہوں نے کہا تو نہیں؟ ہاں واقعی نہیں کہا، کیونکہ ان کی فطرت پر اس وقت پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب یہ پردہ چھٹ جائے گا نا قیامت والے دن تو فوراً پکار اٹھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ فرعون کے سامنے سے پردہ جب چھٹا تھوڑا سا تو کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ کہاں؟ دریا پر دھونے لگا نا جب، تو اس نے کیا کہا؟ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، وہاں سے کیا جواب ہے؟ آلانا، اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ تو یاد رکھیے ہر انسان فطرتاً اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اب اس محبت کے اظہار کے لیے یا تو وہ دنیا میں ہی کردار ادا کرتا ہے، اگر دنیا میں کردار ادا نہ کر سکے تو پھر قبر میں چیخ کر کے کہے گا، وہاں نہ کہہ سکے تو پل صراط پر کہے گا، پل صراط پر بھی اعتراف نہ کر سکے تو محشر کے میدان میں تو لازماً اعتراف کرے گا کہ پروردگار ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، پروردگار جو کہا گیا، جو بتایا گیا، جیسے بتایا گیا، سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا، منظر اپنے سامنے کر لیا، اب پروردگار یقین کامل ہو، انا موقنون، ہم یقین لاتے ہیں، ہمارا یقین کامل ہو گیا ہے، آپ ہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ کی طرف سے جزا اور سزا کا جو تصور ہے وہ بالکل برحق ہے، پروردگار دنیا میں بھیج دیجیے۔ اب یہ جو اعتراف ہے نا، یہ اعتراف ان کی حقانیت ہے۔ اب اگلی بات سنیے، اگلی بات یہ ہے کہ جب ان کو اعتراف ہو جائے گا نا تو اب ان کی آرزو ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں، آرزو ہوگی رب کو دیکھیں۔ یہ بات اور سے سنیے گا،
ان کی آرزو ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. رب ذوالجلال اپنا دیدار نہیں کروائیں گے. جہنم کا عذاب اپنی جگہ پر, لیکن وہ جو فطرتی تقاضا ہے نا اپنے رب سے محبت کا, جب وہ جاگ جائے گا تو پھر رب کو دیکھنا چاہیں گے, لیکن رب اپنا دیدار ہے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت اور آزمائش اور اپنا ان کے لیے عذاب ہوگا. اسی طریقے سے اللہ ان کو نظر رحمت سے خود بھی نہیں دیکھیں گے, یہ دوہرا عذاب. پھر تیسرا عذاب, اللہ ان کو کلام میں رحمت والے کلام سے نوازیں گے نہیں, یعنی ان کے ساتھ نرمی والا رحمت والا کلام بھی نہیں کریں گے. یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا کفار کی ایک حسرت ہوگی. اس کے مقابلے میں حدیث میں کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اعلان ہوگا کہ میرے بندو خوش ہو, راضی ہو. یا اللہ راضی ہیں, ہر چیز تو دے دی, ہر نعمت سے نواز دیا, میرے بندو اس سے بڑی نعمت نہ دوں. پروردگار سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ پھر اللہ اپنے رضوان کا اعلان فرمائیں گے, اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے, اور ساتھ ہی اپنا دیدار کروائیں گے. تو جنتیوں کو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ملے گی. جہنمی اس سے محروم ہوں گے. گویا جنتی فطرتی تقاضے کے عین مطابق رب کا دیدار کریں گے, اور جہنمیوں کو بھی تقاضا ہوگا لیکن وہ دیدار سے محروم ہوں گے, یہ بڑی سزا ہوگی. ثم انہم لصال الجحیم, دیدار بھی نہیں ہوگا, پھر دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز تو ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. یہ جو تطفیف کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت باتیں کی ہیں, ذرا ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے. تطفیف ناپ تول میں کمی بیشی کرنا. لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مال اس سے بڑھ جاتا ہے, ہماری تجارت بڑھ جاتی ہے, ہمارا رزق بڑھ جاتا ہے, ہمارا پیسہ بڑھ جاتا ہے. جواب یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا رزق کم ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کا رزق, جس قوم میں ناپ تول کے اندر کمی بیشی پہ واقع ہو جائے, اس قوم کے رزق میں کمی واقع کر دی جاتی ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں رزق میں کمی آتی ہے, یہاں تو لوگوں کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں. تو جواب سمجھیے. جواب یہ ہے, اصل رزق کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا نا. کچھ حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا. اگر ایک آدمی کے پاس ہے بہت کچھ, کھا نہیں سکتا, ہے بہت کچھ پہن نہیں سکتا, ہے بہت کچھ استعمال نہیں کر سکتا, اس کے اکاؤنٹس سیز کر دیے گئے ہیں, یا اس کے پارٹنر اس کو استعمال نہیں کرنے دیتے. ہے بہت کچھ, یہ کھا ہی نہیں سکتا جسمانی بیماریوں کی وجہ سے. اب ایسے آدمی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آدمی کیا کما رہا ہے یا کھو رہا ہے؟ اس کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو رزق سے محروم ہے. اور حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے کہ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی پیشی ہو جائے, پیشی واقع ہو, تو وہاں پر رزق میں کمی واقع ہوتی ہے. اس کا مطلب یہی ہے تھانوں میں, کچہری میں, عدالتوں میں, اسپتالوں میں خرچ ہو رہا ہے, خود فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. کل بیان میں ایک ساتھی بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہونا, ہاں جی, اللہ سے مانگنا یہ نہیں ہے. اللہ سے مانگنا یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تو مجھے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے دے دے تاکہ میں بیماری کا علاج کروا دوں. نہیں, اللہ سے مانگیے یہ, یا اللہ بیماری تو نے بھیجی ہے, اس بیماری کو ختم کروا دیجیے. 10 لاکھ بیماری کی دوری کے لیے کیوں مانگ رہے ہیں؟ بیماری کو دور کروائیے نا. یہی حال یاد رکھیے. رزق میں کمی بیشی کا مطلب یہی ہے کہ اس رزق سے بندہ فائدہ نہ اٹھا سکے تو وہ اس کا رزق نہیں ہے. وہ تو بینک کا مینیجر ہے بھائی. جیسے بینک مینیجر ہوتا ہے نا, بڑی دولت ہوتی ہے, اس پہ مطلب کرسی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, اس کی پشت کے پیچھے رکھی ہوتی ہے ساری میں, اور دولت آ رہی ہے جا رہی ہے اس کے سامنے آ رہی ہے, وہ خود تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ ہمیں اس رزق سے فائدہ اٹھانے کی توفیق, ہمارے نصیب میں اللہ وہ رزق کرے جو ہمیں فائدہ دے, دنیا میں بھی اور آخرت میں. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون, پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, یہ بھی سن لیجئے کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں نے علیین کی تفصیل بیان کر دی تھی. دفتر اعمال یا وہ مقام جہاں پر روئے نیک لوگوں کی موجود ہیں. وما ادراک ما علیون, اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہیں؟ کتاب مرقوم, ایک دفتر ہے لکھا ہوا یشهده المقربون, جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ کیا ہوں گے؟ سکون میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, تم ان کے چہروں سے ہی راحت کی تازگی معلوم کر لو گے. دیکھیے بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ مسکرا رہا ہوتا ہے لیکن اندر اس کے ایک خوف, ہیجان, غم, پریشانی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو اس کی مسکراہٹ ہے نا, وہ اور اس کے چہرے کا ملاپ نہیں ہوتا. تو آپ پہچان جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ مصنوعی طور پہ مسکرا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ وہ حقیقتاً مسکرائیں گے, ان کو خوف ہی کوئی نہیں ہوگا, کھلکھلائیں گے. یسقون من رحیق مختوم, ان کو خالص شراب سرب مہر پلائی جائے گی. ختامہ مسک, ایسی مہر جس کی, یعنی ایسی شراب جس کی مہر کیا ہوگی؟ مشک کی ہوگی. یعنی یہ بھی ایک سیل پیک ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سیل پیک شراب ہوگی اور یہ شراب ان کو پلائی جائے گی. دنیا میں بھی ہوتا ہے, مختلف چیزوں سے سیل کیا جاتا ہے, وہاں پر بھی مشک سے سیل کیا جائے گا. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, تو شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت حاصل کریں یا اسی کی رغبت کریں. توجہ, اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ پہلے فرمایا تطفیف کرنے والوں کے لیے ہلاکت, جہنم میں جائیں گے, سجین میں دفتر یہ سجین میں ان کے اعمال لے جائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ, ان کو اللہ اپنی زیارت سے محروم فرمائیں گے, ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. یہ ساری سزائیں بیان کی نا.
پھر اہل جنت کا ذکر فرمایا. اب کیا کہا کہ اہل جنت کو جو دی جانے والی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے حصول کے لیے انسانوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں، رغبت پیدا کریں اپنے اندر کہ یہ نعمتیں آپ کو بھی مل سکے. ایک معنی. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ بد کرداری سے بچ کر کے اچھے کردار کی طرف رغبت پیدا کرنا ہر انسان کی فطرتی اور نیچرل جو ہے وہ ضرورت اور تقاضا ہے. لہٰذا اس فطرتی تقاضے کو انسان کو چاہیے کہ وہ پورا کرے، برائی کو چھوڑ دے اور اچھائی کو اپنا لے. وَمِزَاجُهُ مِنَ التَّسْنِيمِ، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. پہلے کیا کہا؟ کافور کی. پہلے کیا کہا؟ سلسبیل کی. اب کیا کہا؟ تسنیم کی. یہ مختلف قسم کے فلیورز ہیں. جنت میں شراب کے مختلف فلیور ہیں. بھائی جس نے توجہ کی اس دنیا کے اندر انسان چھوٹی چھوٹی پابندیوں پر عمل کر کے بڑی بڑی نعمتیں حاصل کر، جس نے دنیا میں جیسی گناہ کی پوزیشن تھی اس گناہ سے خود کو بچایا، قیامت کے دن اسی درجے کا اس کو انعام ملے گا. ایک آدمی نوجوان ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، حسن و جمال ہے، دولت ہے، اس کو گناہ کا پورا موقع ملتا ہے زنا کا، لیکن وہ عین موقع پر اپنے رب کے خوف کی وجہ سے نگاہ پست کر لیتا ہے اور اس عورت کو کہتا ہے جا چلی جا، خود اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ درجہ اس آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتا جو 70 سال 60 سال کا عمر رسیدہ آدمی ہو اور اس کو موقع بھی نہ مل رہا ہو اور اس نے کسی کو اشارہ کیا ہو، وہ پہلے اشارے پر لبیک کہے، پھر وہ اشارے پر اپنا قریب نہ آئے. اب یہ آدمی کہے گا اچھا چل چھوڑ، میں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اب یقیناً کسی کی نیت پہ شک نہیں، اس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، لیکن اس اللہ کی رضا کے حصول میں اور اس نوجوان کے کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی لیے کسی کو زنجبیل، کسی کو کافور، کسی کو سلسبیل، کسی کو تسنیم سے مہر سر بمہر شراب جو ہے وہ پلائی جائے گی. عین یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس میں مقرب لوگ پئیں گے، یعنی اللہ کے مقرب. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. یہ دنیا میں مشرکین کا اہل ایمان کے ساتھ رویہ اور سلوک بیان کیا جا رہا ہے. آج کے جدید تہذیب یافتہ لوگ بھی اسی بد کرداری کا شکار ہے جو بھی بیان کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کا. کیا ہے کہ جو گناہ گار ہیں یعنی کافر ہیں مشرکین مکہ، وہ دنیا میں مومنوں کے ساتھ ہنسی کیا کرتے تھے، یعنی ہنسی کر رہے ہیں. وہ اذا مروا بهم یتغامزون، کیسے ہنسی کرتے ہیں، کیسے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے. یہ وہ جنہیں جنت میں حوریں ملیں گی، اچھا یہ حوروں والے ہیں. اور خدا کی قسم آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اہل ایمان پر طنز کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے بھی ہیں، جملے بھی کستے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انها واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين، وہاں تو جملے کستے ہیں اور جب اپنے گھر کو لوٹتے ہیں تو اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں. کیا اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں؟ جناب آج تو میں نے فلاں کو اتنی باتیں سنائی ہیں، آج تو فلاں کو میں نے یہ کہا ہے، فلاں کو آج میں نے یہ جو جملے کسے ہیں، اس کی تو میں نے ایسی کی تیسی کر دی، تہس نہس کر دیا اس کو. یہ سارے الفاظ ایسے لوگ گھروں میں جا کر فخریہ بیان کرتے ہیں. گھروں سے مراد اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے، گھروں سے مراد اپنا وہ کنبہ، وہ جماعت بھی ہو سکتی ہے جو اس طرح کا کردار ادا کرنے والے ہوں. یہ سارے آپس میں ملتے ہیں تو پھر خوش ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ آج ہم نے نہیں کیا، وہ تبلیغ والوں کے ساتھ، وہ جہاد والوں کے ساتھ، وہ مدرسے والوں کے ساتھ، ہاں جی وہ تعلیم والوں کے ساتھ ہم نے آج یہ کیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. صرف یہی نہیں بلکہ جب ان مومنوں کو وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہیں، اب آج کا دین چھوڑ دیا ہے. وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی ان کفار کو اہل ایمان کا نگران بنایا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ مذاق کرتے تھے، جملے کرتے تھے. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے، آج مومن کافروں پر ہنسیں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جہنمی جہنم سے بیٹھ کر کے جنتیوں کو دیکھے گا اور جنتی جنت میں بیٹھ کر کے جہنمیوں کو دیکھے گا، اور پھر ان کے آپس میں مکالمے بھی ہوں گے. قرآن پاک نے بیان کیا ہے جہنمی جنتیوں سے، جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا ہے، تم بتاؤ تم سے وعدہ پورا ہوا؟ یہ کہیں گے دیکھو تمہیں بہت ساری نعمتیں ملی ہیں، بہت زیادہ اعزاز اور انعام اور اکرام سے نوازا گیا ہے، افرغ علینا ماء، تھوڑا سا پانی ڈال دو، انفیض علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو. جواب آئے گا نہیں، آج نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے لیے پانی، بلکہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج ہم ان کو ایسے بلا دیں گے جیسے انہوں نے ہماری اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا بدلہ مل گیا. سورۃ الانشقاق
یہ بھی مکی صورت ہے، 25 آیات ہیں، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت ہی کے مناظر اور حالات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذنت لربها وحقت، اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، یعنی آسمان پھٹ کر کے اللہ کا حکم پورا کرے گا۔ اشارہ اس بات کی طرف، ایک کافر ہو، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم سے اب بھی کھڑی ہے، اور یہ جب ٹوٹے گا تو تب بھی اللہ کے حکم سے ٹوٹے گا۔ تم چیز ہی کیا ہو کہ جو رب کے حکم سے سر منہ عتاب کر رہے ہو؟ تم چیزیں کیا ہو کہ جو انحراف کر رہے ہو رب کے حکم سے؟ اتنا بڑا آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہے، اللہ کے حکم سے ہی پھٹے گا۔ اچھا آگے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔ آسان لفظوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، کپڑوں میں سلوٹیں ہوں، بہت زیادہ سلوٹیں ہوں، ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ استری گرم کر کے اس کے اوپر پھیر دی جاتی ہے، سلوٹیں دور ہو جاتی ہیں، کپڑا بالکل پلین ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت جب ہم برپا کریں گے نا تو زمین کو بالکل پلین کر دیں گے، نہ کوئی شگاف، نہ کوئی گڑھا، نہ کوئی نشیب، نہ کوئی فراغ، نہ کوئی اونچائی، نہ کوئی نیچائی، کچھ بھی نہیں۔ اب تو زمین کے حالات بالکل مختلف ہیں نا، گڑھے ہیں، کنویں ہیں، تالاب ہے، اس میں ہاں جی مختلف چیزیں ہیں، پھر اٹھان، پھر اتراؤ، ہر چیز موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بالکل اس کو مدت برابر کر دیا جائے گا۔ کیسے برابر کیا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے اس کو ایسے کر کے کھینچا جائے گا، ایسے کر کے کھینچا جائے گا، جیسے استری پھیر کر کے کپڑا کیا ہوتا ہے، کپڑے کے اندر سلوٹیں آتی ہیں، وہ اس کو جب استری لگتی ہے تو وہ اس کی سلوٹیں کھچاؤ کی وجہ سے، استری کی گرمائش کی کھچاؤ کی وجہ سے اس کے اندر سے سلوٹ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا زمین کو جب کھینچا جائے گا تو اس کے اندر کے جتنے گڑے وغیرہ ہوں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور بالکل خالی ہو جائے گی، اخرجت الارض اثقالها واذنت لربها وحقت۔ پھر فرمایا، پہلے آسمان کے بارے میں فرمایا کہ آسمان رب کے حکم سے ایسا ہوگا، یعنی آسمان کا پھٹنا رب کے حکم سے۔ اب زمین کے متعلق فرمایا کہ اذنت لربها وحقت، اور اپنے پروردگار کے ارشاد یا حکم کی تعمیل کرے گی، وحقت، اور اس کے لیے لازم ہے تعمیل کرنا۔ جیسے آسمان کے لیے قائم رہنا پھر پھٹ پڑنا لازم، ایسے ہی زمین کے لیے موجودہ حالت اور پھر موجودہ حالت کے بعد بعد کی حالت کہ بالکل پلین ہو جانا، یہ رب کے حکم سے ہوگا اور اس کے اوپر لازم ہے کہ رب کا حکم مانے۔ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ باقی چیزوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے نہیں بنایا، یہ صرف اعزاز اللہ نے بخشا ہے انسان کو حقیقتاً اور اس کی متابعت میں جنات کو، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آگے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف خوب کوشش کرتا ہے، پہنچنے کی خوب کوشش کرتا ہے، اللہ فملاقیہ، سو اس سے جا ملے گا۔ تو غور کیجیے، انسان پہلے کچھ نہیں تھا، آگ، پانی، ہوا، مٹی، پھر انسان کا ایک وجود، پھر قطرہ آگ، گندا قطرہ، پھر اس سے انسان کا رحم مادر میں خاکہ، نقشہ، سورج، پیدائش، ہاں جی جینا، وہاں پر خون پانی پی کر کے زندگی گزارنا، اندھیروں کے اندر تین اندھیروں میں زندگی گزارنا، پھر رحم مادر سے دنیا میں آنا، پھر بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے قبر، قبر سے جو ہے پل صراط، پل صراط سے محشر کا میدان، ہاں محشر کے میدان کے بعد پھر یا جنت، پھر یا جہنم۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انسان تو مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے، کس سے؟ رب کی ملاقات کی کوشش میں، یعنی ہر انسان نے چونکہ مرنا، ہر انسان نے ثم الیہ ترجعون، لوٹ کے تو رب کی طرف جانا ہے، منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان جد و جہد کر رہا ہے کہاں؟ اللہ کے پاس جانے کی۔ ہاں کچھ وہ ہیں کہ جو مانتے نہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مان کر کے جا رہے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ جو مان کر کے جا رہے ہیں وہ پھر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، اور جو مان کر نہیں جا رہے وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ فاما من اوتی، انہی دو طبقات کا ذکر کیا جا رہا ہے، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں چلا گیا اس کا حساب آسان ہوگا، یہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے۔ ارشاد کیا ہے؟ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من حوسب عذب، جس کا حساب لے لیا گیا اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، یا دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ من نوقش فی الحساب عذب، جس کا حساب کتاب لیتے وقت مناقشہ ہو گیا، یعنی رب نے سوالات شروع کر دیے، پوچھ کر شروع ہو گئی، عذب، بس وہ پھر پکڑا گیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اب حدیث تو یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب کتاب آسان ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کا حساب ہو گیا اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ یہاں کہا کہ حساب آسان، وہاں کہا جس کا حساب ہوا اس کے لیے عذاب۔
تو دونوں میں بظاہر کیا آ رہا ہے؟ تضاد. یہی اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ تو یہ کہتے ہیں جس کا بھی حساب ہوا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کا حساب آسان ہوگا لیکن آسان ہوگا. آپ سوال سمجھیں؟ میں دوبارہ سوال دیکھیے. سوال یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کا حساب ہوگا لیکن آسان. اس کا مطلب ہے ان کو عذاب نہیں ہوگا. حدیث کہتی ہے کہ جس کا بھی حساب ہوا اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. دونوں باتوں میں تضاد ہے. تو اماں جی نے سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جو حساب یسیر ہے اس کو سمجھو. حساب یسیر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بڑے پیارے انداز میں بات سمجھائی ہے. حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ایک بندہ لایا جائے گا. اللہ اس سے کہیں گے میرے بندے تو نے یہ غلطی کی تھی نا؟ ہاں پروردگار کی تھی, جا معاف کرتا ہوں. حساب بھی ہوا لیکن آسانی والا معاملہ ہوا. حساب ہوا گرفت نہیں ہوئی. حساب ہوا گرفت کیا مطلب؟ اگلا سوال نہیں ہوا کیوں کیا, یہ سوال نہیں ہوا. یہ سوال نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ من نوقش فی الحساب عذب, مناقشہ نہیں ہوا اس لیے وہ بچ گیا. آیا عائشہ حساب یسیر یہ ہے کہ بندے کا عمل رب کے سامنے ہو اور رب پھر بھی رحمت کی چادر پھیر دے, اسے کہتے ہیں حساب یسیر. اسے کہتے ہیں اسی لیے جب بندہ دعا کرے تو یوں دعا کرے اے اللہ یا تو بغیر حساب کتاب یا پھر حساب یسیر کے ساتھ میرا معاملہ فرما. فاما من اوتی کتابه بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. سمجھ آ گیا جی. وینقلب الی اہلہ مسرورا, وہ اپنے گھر والوں میں خوش آئے گا. آؤ مقرؤ کتاب, آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو. فرمایا واما من اوتی کتابه وراء ظہری, اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا, یعنی ایسے کر اللہ اکبر. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. گویا یہ جو جملہ ہے نا واما من اوتی کتابه وراء ظہری, اس جملے کو ذرا اس کی گہرائی کو سمجھیے. فرشتہ حساب کتاب کرنے والا یا نامہ اعمال پکڑانے والا وہ اس کو سامنے سجا کر نہیں دے گا. یعنی تو اس قابل نہیں کہ تجھے فرشتہ بھی دیکھے. اللہ تو دیکھیں گے نہیں, فرشتہ بھی نہیں دیکھے گا. ہاں, اور جب فرشتہ سامنے آئے گا نا تو وہ کیسے آئے گا؟ فیؤخذ بالنواصی والاقدام, پیشانی سے پکڑے گا, کھینچ کر کے جہنم میں لے جائے گا. فسوف يدعو ثبورا, وہ موت کو پکارے گا. ويصلى سعيرا, اور دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. اس وقت پکارے گا موت کو لیکن موت نہیں آئے گی. لا يموت فيها ولا يحيى انه كان في اهله مسرورا, کیونکہ وہ دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے اہل و عیال میں بڑا مست رہتا تھا, اور وہ جو پہلے والا ہے وہ دنیا میں بڑا فکر مند رہتا تھا. انه ظن ان لن يحور بلا, وہ خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کرنا جائے گا. یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ اس نے جہنم اپنا قیامت کے دن اٹھنا ہی نہیں, یعنی اس نے دنیا سے جانے کے بعد مٹ جانا ہے, اس کے بعد دوبارہ کی زندگی نہیں ہے. بلا ہاں ان ربه كان به بصيرا, اس کا پروردگار اس کے اعمال کو دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق, 3 قسمیں ہیں. فرمایا قسم ہے شام کے وقت کی سرخی کی. یہ جو سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد آسمان میں ایک سرخی ہوتی ہے, اس سرخی کی قسم. کیوں کہا گیا؟ اس کے بعد اللہ تاریکی پھیلا دیتے ہیں. واللیل وما وسق, اور رات کی, اور جن چیزوں کو رات اکٹھا کر لیتی ہے. جن چیزوں کو رات اکٹھا, کیا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک فطرت بیان کی جا رہی ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ شام ڈلتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. آپ نے نہیں دیکھا پرندے آج تک فطرت پہ چل رہے ہیں, ڈے 1 سے ڈے اینڈ تک ان کی فطرت قائم رہے گی. ایک انسان ہے جس نے اپنے رب کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف اقدامات کر رکھے ہیں. یہ بدبخت دن بھر گھر میں رہتا ہے اور رات کو نائٹ کلبز اور مختلف قسم کے مقامات پر جاتا ہے. یہ غیر فطرتی اور بد فطرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ رب کو ناراض کر رہا ہے, یہ رضا والے اعمال نہیں کر رہا. اس لیے فرمایا کہ شام کے وقت کی سرخی کی قسم, اور رات کی قسم, اور ان تمام چیزوں کی قسم جن کو رات اکٹھا کر لیتی ہے, تمام مخلوق کی. والقمر اذا اتسق, اور چاند کی قسم کہ جب وہ چمک میں کامل ہو جائے. یہ 3 قسمیں فرمائی. ایک شام کی سرخی, دوسرا رات جن چیزوں کو اکٹھا کرتی, تیسرا چاند کی چمک. پھر فرمایا لترکبن طبقا عن طبق, کہ تم درجہ بدرجہ چڑھو گے, یعنی سفر طے کر رہے ہو, منازل طے کر رہے ہو. اشارہ ہے کس بات کی طرف کہ جیسے کائنات کی اس رنگ و بو میں آپ دیکھتے ہو دنیا کے مختلف حالات ہیں, رات آ رہی ہے, دن آ رہے ہیں, کوئی موسم کے اندر تغیر آ رہا ہے, کہیں سردی کہیں گرمی, مختلف قسم کے معاملات. جیسے زندگی کے اندر آپ دیکھ رہے ہو مختلف حالات دنیا کے چل رہے ہیں, ایسے ہی تمہارے اپنے بھی آگے بڑھنے کے حالات مختلف ہوئے. کبھی پانی تھے, اندھیرے میں گئے, پھر دنیا میں آئے, آنکھ کھولی, پھر بڑے ہوئے, جوان ہوئے. او خوب جو ہے وہ جوانی جب تمہارے اوپر منڈلا رہی تھی, پھر بڑھاپا آیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء. سلسلہ چل رہا ہے. پھر فرمایا تمہیں قبر میں اتار دیا جائے گا, محشر کے میدان میں کھڑا کر دیا. لترکبن طبقا عن طبق, تم بھی اسی طرح حالات تمہارے بھی بدلتے جا رہے ہیں. آگے فرمایا فما لهم لا یؤمنون, تمہیں ہوا کیا ہے, ان کو ہوا کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے.
حالات ان کے بھی دنیا کی طرف پلٹ رہے ہیں، پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حالات اور اللہ کی طرف سے قدرت کے مظاہر موجود ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جان میں، تمہاری اپنی ذات میں اللہ کی بے تحاشا قدرتیں ہیں، تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ آگے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، فرمایا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یہاں سجدہ نہ کرنے کا معنی ہے ماننا. جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو قرآن کو مانتے کیوں نہیں؟ تو یہ آیت سجدہ ہے، سب پر سجدہ واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. بل الذین کفروا یکذبون، فرمایا یہ کافر جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یعلمون، اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان کو جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، محبوب آپ انہیں دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا، بشارت سنا دیجیے. دیکھیے عذاب اور بشارت، عذاب کی خبر دینا بذات خود تکلیف ہے، پھر اوپر سے اس کے لیے لفظ بشارت استعمال کرنا یہ دوہری تکلیف ہے. آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. اللہم اجعلنا منہم. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.